فرماتے زینا لکل امت عملہم، ہم نے خوبصورت کر دیا ہر امت کی برائیوں کو ہم نے خوبصورت کر کے رکھا ہے، تزیینا کائنا کذالک مفعول مطلق ہے اس کی نگاہوں میں، ہر ایک کو، چور کو اپنی چوری اچھی لگتی ہے، چور چوری کر رہا ہے، سمجھے، چور چوری کر رہا ہے، ارے ظالم کیوں، کہتے ہیں یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے، بولو۔ اور ایک حدیث میں آتا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، نبی بکریاں، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، بخاری میں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، تو اس چاء کے زبر کو کسی نے پیش کر دیا چرائی ہے، ہر نبی نے بکری چرائی ہے، اس لیے میں بھی بکری چوری کرتا ہوں، بولو۔ کہتے ہیں چور صاحب کو کیوں چوری کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث میں ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، تو ہم بھی چراتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو چرا کو کیا پڑتا ہے؟ چورا، تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ آیا سمجھ مولانا؟ ہے یہ بھی تعلیم ہے مولوی صاحب، یہ بھی ایک قسم کی تعلیم ہے۔ یہ پرل چانڈیو جو ہوتا تھا، پرل چانڈیو، حضرت کو تو پتہ ہوگا، پرل چانڈیو ہمارے بلوچوں کی قوم ہے، ہم لوگ بہت نیک بخت قسم کے لوگ ہیں، سمجھے، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ پرل چانڈیو جو ہے نا وہ چوری کرتا تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جس گاڑی میں یہ کہ خواتین ہوتی ہیں اور وہ خواتین کہتے ہیں اڑے پرل ڈسو کون تھا، مان کے بھین کے ڈسو کون تھا، ماں بہنوں کو دیکھتے نہیں، تو پرل کہتے ہیں ابا لہو، اڑے بہن اساں جی بیٹھی ہے، اڑے لہو، نیچے اتر جاؤ، بس معافی مانگتا امی جی میں، اور پھر ادھر سے گاڑی لٹ گئی، عورتوں کے زیورات لٹ گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر وہاں 10-15 میل پیچھے ڈاکو نے لوٹا، عورتوں کے بالیاں بھی نکالی، ان کے توک نکالے، وہ گاڑی چلتے چلتے آگے 20-30 کلومیٹر آگے جب چلی گئی، پرل نے روکا، کچا روڈ ہوتا تھا، سمجھے، یہاں سے کرخ سے خزدار سے شہداد کوٹ جیسے گاڑی جاتی تھی، تو درمیان میں پھر آگے جا کر کے پرل نے روکا اپنے ڈنگ، کہاں کے پیسے میں سے، اور کہاں کہ اللہ کا بھلا کر پیسے نکالو یہ کرو، تو ایک عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، جب عورت نے کہا ہے افسوس، آج اگر پرل یہاں پر ہوتا تو کوئی ہمیں نہ لوٹتا، لیکن لگتا ہے کہ پرل کہیں مر گیا۔ اس نے کہا جی امی میں پرل چانڈیو ہوں، جی میری بہن میں پرل چانڈیو ہوں، میں ہوں پرل چانڈیو، جی اماں۔ اس نے کہا تیری غیرت کہاں گئی ہے، 20-30 کلومیٹر پہلے ہماری زیورات بھی چوروں نے نکالے۔ اس نے کہا وہ کون چور ہوتا ہے جو میری ماؤں کو اور بہنوں کو لوٹتا ہے، اڑے بھی رہ، گاڑی والے کو کہا کہ یہاں رکو، اپنی جیپ لے کر کے دوڑا، کہنے لگے وہ کون چور ہوتا ہے میرے حکومت میں ماؤں کی بھی بالیاں نکالتا ہے، جا کر کے چور کو جانتا ہے، جا کر کے کہا اڑے، اس نے کہا اڑے نبھا کے جا پٹر، وہ کڈبو زیورات واپس کبو، اڑے بے غیرت تو پکڑ کر کے ان کے بڑوں کو لائے، زیورات لا کر کے عورتوں کو دیا، کہا کہ اماں جی بس تم لوگ دعا کرو، صرف تم لوگ کیا کرو، دعا کرو۔ اس کے بعد جب چوری شروع کی، شیر حبیب نے بھی چوری شروع کی، نور محمد نے، زید نے، مولی عصمت اللہ نے، سب نے چوریاں جب شروع کر دیں، تو پرل نے پھر کیا کر دیا، چوری چھوڑ دی، بس اس نے اللہ نماز کرنا شروع کیا، بس چوری چھوڑ دی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سائیں چھاتی ہو، آپ نے چوری چھوڑ دی۔ اس نے کہا یہ عظیم مقدس اور پاک یہ کہ وہ تھا، اللہ کا کام تھا، سمجھے، پاکیزہ قسم کا یہ عمل تھا، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اب اس کا تقدس برقرار نہیں رہا، ہر الو کا پٹا چور بن گیا بولو کیا کہتے ہیں، ہر الو کا پٹا وہ کیا بن گیا، چور بن گیا۔ اب اس کا وہ تقدس نہیں رہا، وہ عظمت نہیں رہی، اس لیے میں نے چھوڑ دی، سمجھے، یہ بتا جو۔ لیکن پھر بھی غیرت تھی، عورتوں کو سبحان اللہ گاڑی میں جیسے کہتے کہ چڑھتے ہیں، دیکھا کہ عورتیں بس اس کو پسینہ آ جاتا تھا نیچے، اور پھر ہنستا بھی تھا، جیسے گاڑی میں کبھی کہا کہ بھائی دے دو پیسے، تو کسی نے اپنی گھڑی اٹھا کر کے اپنی قریب کسی خاتون کو دے دیا کہ پیسے میں سے، جب چور آ گئے ان کو دے دیا، تو جیسے گئے اور لوگ یہ عورتوں کی طرف دیکھتے اپنے سامان بھی پھینکتے اسی طرح عورتوں کی، کہ ان کو پتہ تھا کہ عورتوں کو کچھ نہیں، تو ہنستا تھا، کہتے اڑے ہنن کے چھڈو بابا یہ بھاڑی تھی ہوئی ہیں، یہ تو بزدل ہو گئے، کسی مرد کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ تو عورتوں سے مدد لے رہے، عورتوں سے بھی گئے گزرے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اڑے بابا لہو نکل جاؤ بابا، ہے سمجھ، یہ ہمارے بلوچوں کی تاریخ ہے، ماشاءاللہ بہت اونچے لوگ ہیں، سمجھ شریف میں ہم لوگ کیا ہیں، بہت اونچے، حضرت محمود علیہ السلام مانے یا نہ مانے تو اسی طریقے پر چلیے گا۔
ثم الی ربہم مرجعہم، کافر کو اپنا کفر اچھا لگتا ہے، شرابی کو اپنے شراب، اور اللہ کو اپنا زانی بدکار کو اپنے زنا، زینا لکل امت عملہم، لیکن یاد رکھ لینا کسی چیز کی خوبصورتی کے، کسی کے حسن اور قبح کو شریعت بیان کرے گی، سمجھے، اس لیے اس پر نہیں ہوگا۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر رب کے پاس لوٹ کر کے ان کو جانا ہوگا، مبتدا خبر میں، الی ربہم خبر مقدم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، جو کچھ بدکاریاں